کل انہوں نے سلمان نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا، بڑا اچھا سوال ہے، اور وہ جو سوال ہے ان کو تو میں نے جواب دے دیا تھا، میرے خیال میں آپ سب لوگوں کے ساتھ بھی شیئر ہو جائے تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمارا ظاہر ہے کہ ایک مرکزیت کا، ایک کور سینٹر کا ایک جو کانسیپٹ شروع سے چلا آ رہا ہے جس کو ہم خلافت کہتے ہیں۔ اب یہ تو ہم مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے خلفائے راشدین اور ان کے بعد جو ہے وہ ملوکیت ہے، ہم اس کو خلافت نہیں مانتے، لیکن چلے ایک مرکزیت ہے، اگر مرکزیت کے نقطے سے اس کو خلافت کہہ دیا جائے تو اس حوالے سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ورنہ میں بھی اس کو نہ بنو امیہ کو خلافت مانتا ہوں، نہ بنو عباس کو مانتا ہوں، نہ فاطمیوں کو مانتا ہوں، نہ ہی یہ سلطنت عثمانیہ ان کو خلافت مانتا ہوں۔ ہاں ایک مرکزیت تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک دبدبہ تھا، ایک روب تھا، اور سازشی عناصر جو ہیں وہ اتنا کھل کے وہ سامنے نہیں آتے تھے جتنا اب آنے لگے۔ تو ان کا سوال یہ تھا کہ یہ خلافت وغیرہ کے معاملات کے اندر ہمارے جو صوفیہ ہیں ان کا کیا کردار رہا ہے، کیا اس پہ کسی نے کبھی کام کیا ہے کوئی؟ تو ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ ہمارے پاس دین اسلام میں مختلف ڈومینز بن گئی ہوئی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے۔ ایک محدث ہوتا ہے، وہ حدیث پہ کام کرتا ہے، مفسر ہے وہ تفسیر پہ کام کرتا ہے، فقہاء ہیں وہ فقہ پہ کام کرتے ہیں۔ اب اس کو کچھ پری ریکویزٹس ہیں کہ اس کی کچھ ضروریات ہیں کہ جب تک وہ سب کچھ نہیں ہوگا یہ معاملہ نہیں چل سکتا۔ اچھا، اسی طرح یہ جو اصل صوفیہ ہے وہ صوفیہ جو عین شریعت کے مطابق چلتے ہیں، یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ اگر شرعی معاملات سے ہٹ کے کوئی تصوف کا دعویٰ کرتا ہے تو میں تو اس کو رد کرتا ہوں، کیونکہ شریعت بنیاد ہے، شریعت کے بغیر طریقت نہیں ہو سکتی، نہ معرفت ہو سکتی ہے، نہ حقیقت ہو سکتی ہے، نہ صرف یہ کہ اس پہ میرا ایمان ہے بلکہ اس پہ ہمارے مستند مشائخ کرام علیہم الرحمہ نے بڑا صاف صاف لکھا ہے۔ تو یہ جو صوفیہ ہیں ان کا ڈومین جو ہے وہ بنیادی طور پہ تزکیہ ہے، اور انہوں نے زیادہ اسی پہ کام کیا ہے۔ اچھا، اب یہ کہ بھئی مرکزیت کے حوالے سے کوئی کام کرنا، تو انہوں نے براہ راست تو بہت کم ہیں ایسے جنہوں نے کام کیا ہو اس پہ، لیکن جنہوں نے بھی براہ راست کام کیا ہے وہ ہمیشہ بہت بری طرح سے جو ہے وہ ناکامی ہوئی ہے، کوئی ایک بھی کامیابی ہمارے سامنے نہیں ہے تاریخ کے اندر، اور اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ صوفیہ جو ہیں چونکہ تزکیہ کی طرف زیادہ ان کا توجہ ہوتی ہے ان کی، تو اس وجہ سے یہ جو وار سٹریٹجیز ہیں اور اس کے ساتھ جو بھی اس کے متعلق جو ہیں وہ مختلف ڈیسیجنز جب لینے ہوتے ہیں تو کس طرح کیا کرنا ہے، سازشیں کیسے ہو رہی ہیں، سازشوں کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے، سازشوں سے نبڑنا کیسے، ان معاملات کی ٹریننگ ان کی ہوتی نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی نے کوشش کبھی کی بھی ہے تو دو چار نام ہمیں ملتے ہیں تاریخ میں کہ انہوں نے کوشش کی ہے لیکن وہ بہت بری طرح سے ناکام ہوئی ہے۔ لیکن یہ کہ انہوں نے مختلف ایسے لوگوں کی سپورٹ ضرور کی ہے، اخلاقی طور پہ بھی، اور کئی بار خود بھی ساتھ میں جو ہے ان کے ساتھ حصہ لیا ہے، جیسے اب خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ تاتاریوں کے خلاف، اب مجھے یہ تو یاد نہیں ہے کہ چنگیز خان کا اپنے لشکر تھے یا اس کے کوئی سپہ سالار تھے یا شاید اس کے بیٹوں میں سے کوئی تھے، بہرحال میرا خیال ہے کہ چنگیز خان کی شاید مرنے کے بعد کی بات ہے اگر مجھے صحیح یاد ہے، تو وہ اس میں باقاعدہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے اپنے مریدوں کے ساتھ، خالی اکیلے نہیں۔ پھر اسی طریقے سے ہمیں اور بھی بہت سے نام ملتے ہیں۔ ابھی چچنیا میں پیچھے آپ کو پتہ یہ آزادی کی موومنٹ تھی، تو شامل وہ لوگ امام شامل کہتے ہیں ان کو، شامل سلسلہ نقشبندیہ سے ان کا تعلق تھا، وہ جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے تھے، اور بہت بھرپور انہوں نے جو ہے وہ جہاد میں حصہ لیا۔ پھر یہ جو عمر مختار تھا، میرے خیال لیبیا کا ہی تھے یہ صاحب، تو وہ بھی، مجھے سلسلے کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، وہ بھی ان کا بھی تعلق صوفیہ سے تھا۔ تو یہ ہے کہ کسی نہ کسی حد تک ہمیں نظر ضرور آتا ہے کہ صوفیہ نے جو ہے اس پہ کام کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو یہ کہنا کہ جی یہ باقاعدہ ایک خلافت قائم کرنے کے لیے، ایک خلافت قائم رکھنے کے لیے یا آگے بڑھے ہوں، تو اس کی مثالیں کم ہیں۔ یا ایسی ہے جیسے اس میں محدثین کی بھی مثالیں آپ کو نہیں ملیں گی، آپ کو مفسرین کی بھی مثالیں نہیں ملیں گی، فقہاء کی بھی مثالیں نہیں ملیں گی، لیکن یہ لوگوں نے سپورٹ سب نے کیا۔ مثلا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو ہیں، انہی کی دعوت پر جو ہے وہ جو وہاں سے آیا تھا سلطان بادشاہ افغانستان سے حملہ کرنے کے لیے، ان کی دعوت پہ آیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے باقاعدہ دعوت دے کے بلایا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ بہت سے کیسز میں جن کو بلایا بعد میں خود پچھتائے کہ اس کو کیوں بلا لیا ہم نے، کیونکہ بڑے بڑے کچھ لوگ ظالم نکلے اور بہت ہی زیادہ گستاخ نکلے، وہ ایک علیحدہ بات تھی۔ تو یہ ہے کہ براہ راست ان کی انوالومنٹ جو ہے وہ اس طرح کے خود لیڈ کریں،
ایسی نہیں ہے. ہاں ایک بڑی مثال حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی ملتی ہے، جو 1857 کی جو 1857 کی جو جنگ چھڑی تھی، اس جنگ کے اندر انہوں نے اس کو بہادر شاہ ظفر کو جو ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کرتے ہوئے، اور خود انہوں نے ایک جہاد کی موومنٹ شروع کی تھی. وہ بھی آپ سب کو ہمیں پتہ ہے کہ بہت ہی بری طرح ناکام ہوئی. لیکن یہ ہے کہ کوششیں، پھر حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ سلطان کے باقاعدہ لشکر میں ملازم تھے بطور سے ایک سولجر کے، ایک سپاہی کے، اور اس کو پتہ نہیں تھا. وہ بعد میں اس کو پتہ چل گیا کہ یہ تو اتنا بڑا ایک اللہ کا ولی ہے جو میرے لشکر میں بیٹھا ہوا ہے. تو وہ ایک علیحدہ بات. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے حصہ ضرور لیا ہے، انہوں نے سپورٹ کیا ہے، انہوں نے مورلی بھی سپورٹ کیا ہے، لیکن انہوں نے وہ جسے کہتے ہیں نا لیڈ کرنا اس طرح سے کہ وہ لیڈ کریں اور کوئی خلافت کی بنیاد پڑے یا خلافت کی، تو وہ اس طرح سے انہوں نے بہرحال کام جو ہے وہ نہیں کیا. ان کا ڈومین جو ہے وہ تزکیہ کا ڈومین تھا، اس سے باہر جو ہے وہ ان کا کام نہیں تھا. تو یہ ایک سوال انہوں نے کل کیا تھا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں نے ان کو تو جواب دے دیا تھا، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ آپ دوستوں کو بھی یہ ساتھ، سب کے ساتھ بھی میں یہ جواب جو ہے وہ شیئر کروں.